بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرد و عورت کی شادی ہوئی اور ان کی زندگی ماشاءاللہ خوشیوں سے بھری تھی۔ شوہر ایک دن بیوی سے تم نے آج نماز نہیں پڑھی؟ تھک گئی تھی اس لیے نہیں پڑھی، صبح پڑھ لوں گی۔ شوہر کو یہ بات بہت بری لگی مگر اس نے بیوی سے کچھ نہ کہا، خود نماز پڑھی، تلاوت کی اور سو گیا۔ شوہر دوسرے دن بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ بیوی اٹھی، شوہر کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پریشانی کے عالم میں شوہر کو فون کیا لیکن کال اٹینڈ نہیں ہوئی، بار بار کال کی مگر جواب نہ دیا۔ بیوی کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد کال کی تو شوہر نے اٹینڈ کی۔ بیوی نے ایک سانس میں نہ جانے کتنے سوال کر دیے۔ کہاں تھے آپ؟ کتنی کالز کی، میں نے جواب نہیں دے سکتے تھے؟ پتہ ہے یہ وقت مجھ پر کیسے گزرا؟ آپ کو ذرا خیال نہیں؟ کم سے کم بتا تو سکتے تھے۔ شوہر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹ گیا تو نیند آ گئی۔ بیوی 2 منٹ کی کال کر کے بتا دیتے تو کتنی تھکاوٹ بڑھ جاتی۔ آپ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں، شوہر نے تحمل سے جواب دیا۔ کل آپ نے بھی تو اس پاک ذات کی کال کو نظر انداز کیا۔ کیا آپ نے حی علی الفلاح کی آواز سنی تھی؟ وہ خدا کی کال تھی جو آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں سنی۔ اس وقت منٹ کی بات تھی۔ نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوٹ کتنی بڑھ جاتی۔ کیا آپ کو اپنے اس پروردگار سے اتنا پیار بھی نہیں جس نے آپ کو سب کچھ دیا؟ کیا پروردگار کو یہ بات پسند آئی ہوگی؟ بیوی پر سختہ طاری ہو گیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ گئی ہوں، میں سچے دل سے استغفار کرتی ہوں، میرے پروردگار مجھے معاف فرما۔ سچا شریک حیات وہی ہے جو آپ کو دنیاوی تحفظ اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخرو کروائے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو بھٹکنے سے بچائے۔ خداوند تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں رات سوچتا رہا کہ میرے رب کو کتنا برا لکھا ہوگا کہ میری تخلیق کیا گیا، بندہ میرے ہی بلاوے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو شیئر کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ شوہر ڈاکٹر سے مل کر گھر واپس آیا تو سوچا تھوڑا بیگم کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، تو خود کو بہت پریشان اور اداس ظاہر کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ بیوی نے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شوہر: ڈاکٹر نے کہا ہے تم بس چند گھنٹوں کے مہمان ہو۔ بیوی نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور بیڈ پر لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے کر تکیہ منہ کے اوپر کر لیا۔ شوہر نے بیوی کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا، بیگم یہ کیا، تم سونے لگی ہو؟ بیوی تکیے کے نیچے سے ہی بولی، دیکھو صبح مجھے بہت کام ہوں گے، تمہارے غسل اور کفن کا انتظام کرنا ہے، قبر کھدوانی ہے، ٹینٹ اور دریاں منگوانی ہے، نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب کو کہنا ہے، مسجد میں اعلان کروانے ہیں، تمہارے گھر والوں کو فون کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بلانا ہے، منع کے اسکول میں چھٹی کی درخواست بھیجنی ہے، اس کے رکشے والے کو منع کرنا ہے، ڈے کا آرڈر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خود تو تم نے صبح اٹھنا نہیں ہے، لہٰذا لائٹ آف کر دو اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ایسی آنے والی ہر فنی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک بزرگ ایک حجام کے پاس بال کٹوانے گئے۔ وہاں بحث چل رہی تھی کہ خدا کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں۔
حجام نے پرجوش آواز میں کہا کہ کم از کم میں تو نہیں مانتا کہ خدائی کوئی حقیقت ہے۔ بزرگ نے سوال کیا کہ بھلے مانس، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے پاس اپنے اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ حجام، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں، تم باہر سڑکوں پر نکلو، اسپتالوں میں جاؤ یا گھروں میں جھانکو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر خدا کا وجود ہوتا تو کیا ہسپتال بیماریوں سے بھرے ہوتے؟ کیا گھروں میں یتیم بچے بھوکے سوتے؟ کیا مظلوموں پر یوں ظلم ہو رہا ہوتا؟ میرے خیال میں ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا جو ان سب کی اجازت دے۔ بزرگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لاحاصل بحث میں الجھنے کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ حجام نے اپنے کام مکمل کیا اور بزرگ دکان سے باہر چلے گئے۔ دکان سے نکلتے ہی بزرگ کی نظر ایک ہیپیٹائپ شخص پر پڑی جس کی بے ترتیب داڑھی، الجھے بال اور بڑے ہوئے ناخن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مجموعی طور پر وہ شخص بہت گندا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بزرگ دوبارہ حجام کی دکان میں داخل ہوئے اور حجام کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ابھی علم ہوا کہ حجام کوئی وجود نہیں رکھتے، اس دنیا میں کوئی حجام نہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حجام نے حیرانی سے کہا۔ میں یہاں موجود ہوں اور میں ایک حجام ہوں۔ بزرگ نے کہا نہیں، مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اس دنیا میں کوئی حجام نہیں، اس دنیا میں کوئی حجام نہیں، کیونکہ اگر اس دنیا میں حجاموں کا کوئی وجود ہوتا تو سڑکوں پر موجود اس الجھے بالوں، بے ترتیب داڑھی اور لمبے بالوں والے آدمی جیسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوتا۔ حجام نے الجھی ہوئی نظروں سے بزرگ کو دیکھا اور کہا، حجام تو بہت سے ہیں اور ہر علاقے میں ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہی نہ آئے؟ بزرگ نے دانشمندانہ نظروں سے حجام کو دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کا وجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا، بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں۔ بیٹا وہ ہار لے کر چچا جی کے پاس گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ بہت مندہ ہے، تھوڑا رکھ کر فروخت کرنا، اچھے دام ملیں گے۔ اس سے تھوڑے سے روپے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا۔ اگلے دن سے وہ لڑکا روزمرہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہی روز جوہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا، لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کرانے آئے لگے۔ ایک دن اس کے چچا نے کہا، بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، اس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ ماں سے ہار لے کر اس نے پرکھا تو پایا کہ وہ تو جعلی ہے۔ وہ اسے گھر پہ ہی چھوڑ کر دکان لوٹ آیا۔ چچا نے پوچھا، ہار نہیں لائے؟ اس نے کہا، وہ تو جعلی تھا۔ تب چچا نے کہا، جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں اسے جعلی بتا دیتا تو تم سوچتے کہ آج ہم برا وقت آیا؟ تو چچا ہمارے جیس کو بھی جعلی بتانے لگے۔ آج جب تم خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نقلی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہی غلط اور جانتے ہیں سب سے، اور ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں۔ ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن، زندگی گزر جاتی ہے۔ اپنوں کو بھی اپنے کا دامن اپنا بنانے میں